السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 109 سورہ آل عمران ہم پڑھ چکے، ریویو کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا اس دن، جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا؟ سو جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے، یعنی اس وقت تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت ہی نافرمان ہے۔ اس آیت میں دوبارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ غور فرمائیے، اللہ پر ایمان لانا باقی سب اعمال اور افعال سے مقدم ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر محض اس لیے پہلے کیا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کرنا مقصد تھا۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت صرف اس لیے ہو کہ تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ بالالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مسلمان اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے رہیں گے وہ بہترین امت ہی رہیں گے، اور جب وہ اس فریضے سے کوتاہی کریں گے تو بہترین امت نہیں رہیں گے۔ برے کاموں سے مراد کفر، شرک، بدعت، رسوم کبھی، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی، بے حیائی اور نامعقول باتیں ہوتی ہیں۔ ان سے روکنے کا فریضہ ہر مسلمان پر انفرادی اور اجتماعی طور پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں فلاں ایسا کر رہا ہے بس کافی ہے، بلکہ ہمیں بھی اپنی اپنی جگہ پر جہاں پہ بھی ہم برائی دیکھیں اس سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق اس فریضے سے عہدہ برا ہونا لازم ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان ہی سے روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل ہی میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ کم تر درجہ تک ہمارے اندر ہے، یا ہمارے سامنے سب برائیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں کوئی فیلنگز نہیں آتی۔ دیکھیں، انسان اپنے ماحول کے مطابق ہو جاتا ہے، جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہم جب کسی ایسی جگہ ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم کچھ کریں اور نہیں کر پاتے۔ دوسری دفعہ دیکھتے ہیں تو اس سے کم برا لگتا ہے، تیسری دفعہ دیکھتے ہیں تو فیلنگز بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے درجے پہ ہی ہمیں بولنا چاہیے اور غلط کاموں سے دوسروں کو بھی روکنا چاہیے اور خود بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں بالکل برا نہیں لگ رہا تو ابھی آپ نے حدیث سنی کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کہ انسان دل میں برا سمجھے۔ تو اگر ہمیں برا لگ ہی نہیں رہا تو وہ تو بالکل سرے سے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارے اندر رہا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو نیک کاموں سے مراد کیا ہے کہ یعنی نیکی کی طرف بلانا، کہ توحید خالص اور ارکان اسلام کی بجا آوری
جہاد میں دام در میں شمولیت، یعنی جہاد سے مراد یہ کہ جس طرح بھی آپ دین اسلام کو پھیلا سکتے ہیں اس میں شمولیت، بدعات سے اجتناب، قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی یعنی رشتے ناطے کو حقوق ادا کرنا، اور تمام مسلمانوں سے مروت، اخوت اور ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ رکھنا۔ اسی آیت میں جو دوسری بات کی گئی ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو امت مسلمہ کی فضیلت ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، بلکہ خود بھی بے شمار بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی امامت اور قیادت کی ذمہ داری ان سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اب جو فضیلت انہیں حاصل تھی وہ امت مسلمہ کو حاصل ہو گئی، اور قیادت کی اس تبدیلی کی واضح علامت چونکہ تحویل قبلہ تھی، لہٰذا یہود جتنے تحویل قبلہ پر چیب جبی ہوئے، یعنی انہیں برا لگا، اتنے کسی بات پر نہیں ہوئے تھے۔ یہ فضیلت اللہ کی عطا اور دین ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا اس دنیا میں رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تھک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر کی نماز تک مزدوری کی، پھر تھک گئے، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے عصر سے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں دو دو قرات دیے گئے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں دو دو قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ کام کیا۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری جو تم سے طے کی تھی کچھ کم تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، تو یہ میرا فضل ہے، میں جسے جو جتنا چاہوں دے دوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی ایمان لے آتے تو اس ذلت اور خواری سے بچ سکتے تھے جو ان کے مقدر ہو چکی ہے۔ اگر وہ خیر الامم میں شامل ہو جاتے تو دنیا میں ان کی عزت بڑھتی اور آخرت میں دوہرا اجر ملتا، مگر حق کے واضح ہونے کے بعد ان کی اکثریت نافرمانی ہی پر اڑی رہی اور اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ پھر یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی گالی دینا، برا بھلا کہنا، تمہارے خلاف سازشیں اور غلط پروپیگنڈے اور ستانے کے دوسرے کام ہی کر سکتے ہیں۔ ایسے کام عموماً ذہنی طور پر ہزیمت کا خوردہ فریق ہی کیا کرتے ہیں۔ رہا جو ان مردوں کی طرف سے مقابلے میں آنا، تو اس بات کی ان میں سکت ہی نہیں کہ اگر کریں گے تو بری طرح پٹ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یعنی جنگ نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں سے اہل کتاب سامنے آ کے۔ اس وقت منافقت بھی ان کی کچھ نہ مدد کر سکے گی، جو ان سے ساز باز کرتے اور مدد کو پہنچنے کے وعدے کرتے رہتے ہیں۔ اہل کتاب کے حق میں یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہود کا انجام۔ سب سے پہلے یہود کے قبیلے بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر بنو نذیر کو، پھر بنو قریظہ کی باری آئی اور وہ قتل کیے گئے اور لونڈی اور غلام بنائے گئے۔ پھر خیبر میں انہوں نے شکست اٹھائی تو مزارے کی حیثیت سے رہے، اور بالآخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ نجران کے عیسائیوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور اہل ذمہ کی حیثیت سے رہنے لگے۔ غرض ہر میدان میں ان لوگوں نے ضد اٹھائی اور ذلیل و خوار ہوئے۔ پھر کیا ان کے حق میں یہ بات بہتر نہ تھی کہ یہ اسلام قبول کر کے باعزت زندگی گزارتے اور مسلمانوں کے جملہ حقوق میں برابر کے حصہ دار بن جاتے؟ موجودہ اسرائیلی حکومت کی بنیاد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور حدود اللہ سے تجاوز کرنے لگے۔ ان گناہوں نے ان کی تباہ پر یہ اثر دیا کہ بڑے بڑے جرائم پر یہ بڑے دلیر ہو گئے، جیسے اللہ کی آیات ہی سے انکار کر دینا، انہیں چھپا جانا، ان میں تحریف و تبدیلیاں کر لینا، حتیٰ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے قتل کے بھی مرتکب ہوئے۔
پھر جب بدبختی اس انتہا کو پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر کر دی گئی۔ اس سے بچاؤ کی دو صورتیں بتائی گئیں، ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں رہیں، اور دوسری صورت یہ کہ غیر مسلم حکومتوں کے زیر سایہ رہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، دنیا میں در بدر پھرتے ہی رہے۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتوں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطے پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے تاحال تسلیم نہیں کیا۔ کیا عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر گھونپا ہے؟ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اسی کے دم قدم سے یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً اس کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہود مغضوب علیہ قوم ہیں، اسی طرح آج کے مسلمان بھی اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پر مغضوب علیہ قوم بن چکے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ جب تک مسلمان باہمی اتفاق اور اطاعت کا ثبوت نہ دیں گے، تب تک وہ آپس میں الجھتے اور لڑتے مرتے رہیں گے، اور ان پر یہ عذاب مسلط رہے گا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں، ذلت ان کے مقدر کر دی گئی، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جانے والے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل یہی صورتحال ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہود کے انجام اور موجودہ اسرائیلی حکومت کی بنیاد کی صورت میں آپ کو بتائی کہ یہ یہود جو ہیں کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتے، آیات کو جھٹلاتے، انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی ذلت ماری گئی۔ موجودہ اسرائیل امریکہ کی وجہ سے محفوظ ہے، لیکن مسلمان اگر اپنی اصل قوت پکڑ لیں اور اپنے آپ کو امت مسلمہ کے طور پر یکجہت کر کے ان کے خلاف ہو جائیں، تو آج بھی مسلمان ان سے آگے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یکجہتی عطا فرمائے اور اپنے اصل فریضے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔